جس کے ذریعے ہم نے 1 ملین جابز پیدا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی میں اپنے ہاتھوں سے گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کانچی سے پہلے اور پھر پورا گلگت بلتستان کے سلام متاثرین کے پاس پہنچ، اس لیے کہ ہم غریب دوست ہیں، عوام دوست ہیں. ہم جانتے ہیں کہ معاشی مشکلات میں ہمیں اپنے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے، تو ہم کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آتے ہیں، کبھی پیپلز ہاؤسنگ لے کر آتے ہیں، اور ہم ایسے ادارے قائم کرتے ہیں. جیسے جس انداز میں ہم نے صحت پہ زور دیا صوبہ سندھ میں کہ ہم نے عالمی سطح کا مفت علاج کے ہاسپٹلز بنائے. گلگت بلتستان کے بہت سے نوجوان آتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کراچی میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی میں کراچی میں ہوتا ہوں، اور وہاں خاص طور پہ جب میرے پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں پی ایس ایف میں یا کسی ادارے میں اپنے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کا NICVD جہاں دل کا علاج ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کا NICH جہاں بچوں کا علاج ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ادیب رضوی کے ساتھ مل کے جو سندھ حکومت نے پورا سندھ میں SIUT کا جال بچایا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی سے لے کے خیرپور کے تحصیل گمبر میں جو جیمز ہاسپٹل ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ان تمام ہاسپٹلز میں عالمی سطح کا علاج ملتا ہے. مفت دل کا علاج، مفت کڈنی کا علاج، مفت لیور کا علاج، مفت کینسر کا علاج، تمام عالمی سطح کا مہنگا ترین علاج اور 100% مفت. اور اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یا گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں باقی جماعتوں کیا کرتے ہیں. باقی جماعتوں اپنے حکومت کے ہاسپٹلز کو بھی پرائیویٹائز کرتے ہیں تاکہ ان کے امیر دوست نہ صرف اپنے ہاسپٹل سے کمائیں، وہ حکومت کے ہاسپٹل سے بھی کمانا شروع کر دیں. کمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار کریں، پروفٹ کے لیے آپ ہاسپٹلز بنائیں، مگر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ بھی ساتھ مفت علاج کا عالمی سطح کا ہاسپٹلز بنائیں. اس سے 2 چیزیں ہوتے ہیں. ایک یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بیمار ہو، وہ علاج موجود ہو مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے. تو ایک یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے عام آدمی تک مفت علاج، اور میں سمجھتا ہوں اس لیے ہم غریب دوست اور عوام دوست جماعت ہیں کہ ایک سب سے مہنگا خرچہ ہو سکتا ہے کسی خاندان کے لیے، وہ تب ہوتا ہے جب وہ اس امتحان سے گزرتے ہیں کہ ان کا کوئی بزرگ بیمار ہو جاتا ہے اور پورا خاندان پہ ایک معاشی بوجھ ایسا آ جاتا ہے کہ ان کا کمر ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے پورا سندھ میں یہ مفت علاج کا جال بچایا ہے تاکہ چاہے وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھے، پنجاب سے کیوں نہیں تعلق رکھے، بلوچستان سے تعلق رکھے، وہ آئے، خیرپور میں آئے. ہمارا چھوٹا سا تحصیل گمبٹ ہے، وہاں عالمی سطح کا مفت علاج. پہلے انڈیا جانا پڑتا تھا لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے، اب انڈیا جانے کی ضرورت نہیں، خیرپور آ کے. اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو گلگت بلتستان کے عوام تاریخی تعداد میں باہر نکل کے تیر پہ تھپا لگائیں گے، تیر پہ مور لگائیں گے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے تاکہ میں آپ کو حق میں دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق مالکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق روزگار دلوا سکوں، تاکہ میں بلتستان میں سکردو سے لے کے کانچے تک میں مفت علاج کا جال بچا سکوں، تاکہ میں گلگت کی طرف بھی مفت علاج کے ہاسپٹلز بنا سکوں.
یہ آپ مجھے میری طرف دیکھ رہی ہے، ہمارا خاتون جو رہنما ہے ان کی بھی ایک چارٹر آف ڈیمانڈز ہے، میں بھولوں گا نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈز پہ آؤں گا تاکہ میں آپ کو مفت علاج کے ادارے بنا سکوں، تاکہ میں آپ کے لیے گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کر سکوں، تاکہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جیسے ہم نے تھر کے عوام کا ترقی تھرکول کے ذریعے کیا، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم آپ کا معاشی ترقی کا بندوبست کریں گے۔ اگر ہم تھر سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو یقین مانیں گلگت بلتستان کے پاس اتنا وسائل ہے، اتنا نیچرل ریسورسز ہے کہ نہ صرف آپ گلگت بلتستان کے جو بجلی کا بحران ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، مگر ہم پورا پاکستان کو گلگت بلتستان سے بجلی پہنچا کے آپ کو معاشی طور پہ۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی وزیر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ کا کام ہے، میں 100 میگا واٹ ان پروفیسر صاحبان کو کون سمجھائیں گے کہ 1970s میں ڈاکٹر مبشر حسن نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ ایک سٹڈی کیا تھا کہ گلگت بلتستان سے بجلی کتنا پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ان کا 1970s کا سٹڈی کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے تھے۔ 1970s میں 50,000 میگا واٹ، اور کوئی پروفیسر صاحب خوش ہو رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا دائیں ہاتھ کی تیرا دائیں ہاتھ کا کام تھا، تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ میرا بائیں ہاتھ کی کام ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا نہ صرف گلگت بلتستان میں یہ 50,000 کا ایک 1970s کا سرجری کے مطابق یہ 50,000 میگا واٹ کا اگر ہم نے پوٹینشل انلاک کرنا ہے تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں کر سکے گا، کوئی پروفیسر صاحب اپنا ایسے چشمے لگا کے یہ نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام خود اپنا بجلی پیدا کرے گا، پھر ہم اسلام آباد کو بیچیں گے، بجلی بیچیں گے۔ پروفیسر صاحب فکر نہ کریں، ہم کم قیمت پہ آپ کو بیچیں گے۔ یہ آپ گلگت بلتستان کے عوام اب اپنے فیصلے خود کریں گے، گلگت بلتستان کے عوام اپنی قسمت خود طے کریں گے، اور یہ اس مقصد کے لیے 7 جون کو اب تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے، اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کو وہ جو تمام وعدے جو قائد عوام کے تھے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے تھے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ تمام وعدے پورے کریں گے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم، کسی ایک سیٹ کا ذکر نہیں کر رہا، پورا گلگت بلتستان کا پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ فرض پاکستان پیپلز پارٹی کا بورڈ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں، اور آخر میں ہمارا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے۔ جو نہیں پتا کہ کسی ایک علاقہ میں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ اب ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ 7 تاریخ کو امتحان ہے، اور 7 تاریخ کو اس صوبے کے عوام نے یہ سوچنا ہے، اس صوبے کے عوام نے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے
یا آپس میں بکھرے آپس میں لڑ کے کسی اور کو فائدہ پہنچانا. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو پورا بلتستان ڈویژن، پورا گلگت ڈویژن سے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو جتوائیں گے، مجھے گلگت کی اسمبلی میں وہ بھاری اکثریت دلوائیں گے، تو پھر میں صحیح معنوں میں آپ کے لیے کام کر سکوں گا، آپ کے لیے آپ کے مسائل کا حل نکال سکوں گا. ہم آج میں اس اسکردو میں کھڑا ہوں اور بلتستان کے عوام کے ساتھ اور خاص طور پہ اسکردو کے عوام کے ساتھ جو میرا خاندان کا، میرا جماعت کا رشتہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اسکردو کے عوام سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پہلے مجھے موقع ملا تو اسکردو کو وزیر اعلیٰ کا کرسی، دوسری دفعہ موقع ملا تو اسکردو کو ہم نے گورنر کا کرسی. احترام ہے، عزت ہے. ہمارا سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ گورنر مہدی شاہ صاحب کے لیے، مگر یہ مہدی شاہ صاحب کے لیے صرف عزت نہیں تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، صدر زرداری اور میں اسکردو کے عوام کو عزت دے رہا تھا. اور میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ اس الیکشن میں میرا بھائی توقیر لڑا ہے. نیا نسل موجود میدان آ گیا ہے اور امید ہے کہ اسی انداز میں، جس انداز میں مہدی شاہ صاحب نے پہلے قائد عوام کے ساتھ مل کے کام کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے کام کیا، صدر زرداری کے ساتھ مل کے کام کیا، میرے ساتھ مل کے کام کیا، ویسے ہی آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے جب آپ میرا توقیر بھائی کو 7 جون کو جتوائیں گے تو یہ ہمارا سفر کا آغاز ہوگا اور ہم مل کے آپ کے ویسی خدمت کریں گے جیسے ہمارے بڑوں نے کی. اور کوشش یہ ہوگا کہ جو بھی ان کے نامکمل مشن ہیں کہ ہم مل کے مکمل کر دیں گے. پھر میرا اسکردو 2 میں محمد علی شاہ صاحب ہے اور میں پچھلے الیکشن میں آپ کے پاس آیا تھا. اس الیکشن میں میں واپس آیا ہوں اور اسکردو 2 کے عوام سے اب یہ درخواست ہے کہ اس دفعہ میرا اسکردو 2 کا سیٹ نہیں رہنا چاہیے. اس دفعہ آپ کو تیر میں تھپا لگا کے محمد علی شاہ صاحب کو بنانا. اسکردو 3 کا فدا محمد صاحب، فدا محمد نشد. اسکردو 3 والوں، مجھے آپ نے ان تینوں کو جتوانا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اسکردو کی 3 سیٹیں مجھے دلوائیں گے؟ اگر یہ 3 کے 3 سیٹیں مجھے دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں صفا مل کے اسکردو کے عوام کے قسمت تبدیل کر دیں. اور روندو میں اسکردو 4 میں راجہ
नासिर अली खान साहब इस दफा हमारा उम्मीदवार है। पिछली दफा मुझे ये मौका मिला कि मैं खुद रोंडू में जलसा से खिताब करूं। इस दफा मैं खुद नहीं पहुंच सका, मगर फिर भी मैं वहां के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस दफा आपने हमारा नया उम्मीदवार राजा नासिर अली खान साहब को मुंतखब करवाना है। और खरमांग का इकबाल हसन साहब अब खरमांग वालों इसके बाद तो बड़ा नाइंसाफी होगा। अगर मेरा इकबाल हुसैन साहब रह गया ना तो बड़ा नाइंसाफी होगा। मुझे इनका नुमाइंदगी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इकबाल हसन साहब मेरा मेंबर बने, तीर का मेंबर, पीपल्स पार्टी का मेंबर बने, ताकि हम आपके इलाके के मसाइल हल कर सकते हैं। किया था, इस दफा भी किया था, इमरान नदीम साहब को निकलना पड़ा, मगर लास्ट टाइम इमरान नदीम सकता हूं शिगर के अवाम से कि मुझे ये सीट चाहिए हर कीमत पे। और डॉक्टर गांशीवन का डॉक्टर आतिक हसन हुसैन, अब डॉक्टर साहब को गांची के अवाम ने जितवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितवाना है। मेरा उम्मीदवार आसफा बीबी के उम्मीदवार को जितवाना है। का मेरा आमना अंसार है। अपना चार्टर ऑफ डिमांड जिसमें सेहत से लेके दूसरे मंसूबे का जिक्र है। मैं गांशी 2 का आवाम से, GBA 23 का आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो मेंबर बनाना है, ताकि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल, मैं चाह रहा हूं कि वहां जो सैलाब का नुकसान हुआ है, हम अपना गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव इस्माइल साहब के गांची के इलाके से ही शुरू करें। तो उसमें मजा नहीं आएगा अगर इस्माइल साहब मेरा मेंबर ना हुआ। तो अब ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मेरा दरख्वास्त है कि 7 तारीख को आपने बड़ा तादाद में बाहर निकल के तीर को जितवाना है। आपने देखा है कि गरीब दोस्त और अवाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी का जिक्र ही क्यों करें, गरीब दोस्त अवाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे उम्मीदवार आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं इनसे एक वादा लेना चाहूंगा। मैं पूरा बल्तिस्तान डिवीजन जो मौजूद है और इमरान साहब से बात से वादा कि आपके सामने हाथ उठा के वादा करें। तमाम नुमाइंदे के हाथ खड़े हैं। मोहम्मद अली शाह साहब हाथ खड़ा करके,
وعدہ کریں کہ آپ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ممبر ضرور بنیں گے، لیکن ممبر بن کے آپ ان کو نہیں بولیں گے، ممبر بن کے ان کے صحیح معنوں میں خدمت کریں گے، ممبر بن کے ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے مسائل گلگت اسمبلی تک پہنچائیں گے اور میرے کان تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم مل کے ان کے مسئلے کے حل نکال سکیں۔ یہ آپ کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے۔ تو جب